السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ امتحانات سے فراغت کے بعد 2 ماہ کی چھٹیاں ہو گئی تھی، اور اسی دوران کمل کی شادی کا سلسلہ بھی شروع تھا۔ 1 ہفتے بعد کمل کی مایوں تھی۔ عمران ماموں نے انہیں جلدی آنے کا کہا تھا، مگر حمید احمد کا کوئی ضروری کام آن پڑا تھا، اس لیے سب گھر والے ان کی وجہ سے پہلے نہ جا سکے۔ حمید احمد کا کام کمل کی مایوں تک بھی مکمل نہ ہو سکا تھا، اس لیے انہوں نے بعد میں آنے کا کہہ کر سب کو عمر کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے علاوہ باقی سب گھر والے کمل کی مایوں کے دن ہی وہاں پہنچے تھے۔ عمران ماموں سرگودا میں رہتے تھے۔ ان کا گھر کافی کشادہ اور بڑا تھا۔ ایک طرف کو رہائشی حصہ تھا جہاں کے تار سے کمرے بنے تھے، اور ان کمروں کے سامنے کھلا سا صحن اور لان تھا۔ 2 منزلوں پر مشتمل اس گھر کی بالائی منزل پر 2 کمرے تعمیر تھے، جس میں صرف سامان پڑا تھا، وہ رہائش کے طور پر استعمال نہیں ہوتے تھے، اور باقی حصہ خالی تھا۔ اس کے اوپر ایک اور چھوٹی چھت تھی جہاں پانی کی بڑی سی سیمنٹ والی ٹینکی بنی تھی۔ راولپنڈی سے سرگودا تک کا تمام راستہ عمر نے ہی ڈرائیو کیا تھا۔ کمل کی مائیوں اور مہندی کے فنکشنز کا اہتمام گھر کے لان میں ہی کر لیا گیا تھا۔ کمل کے ننیالے رشتہ دار پہلے سے ان کے گھر آ چکے تھے۔ اس کی 2 خالہ اور 3 ماموں تھے، اور پھر ان کے بچے۔ وہاں رشتہ داروں کی اچھی تعداد موجود تھی۔ مائیوں کا فنکشن شام کو جلدی شروع ہو گیا تھا۔ لڑکیوں نے تھال سجا رکھے تھے، جن میں اپٹن، چوڑیاں، مہندی، گجرے اور دوسری بناؤ سنگھار کی چیزیں رکھی تھیں۔ ایمان کو ان زنانہ رسموں سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر بابر اور ولید اسے کھینچ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے، جہاں سب لڑکیاں بہانے بہانے سے ایک دوسرے کو اپٹن اور مہندی لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابر کمل کی خالہ کا بیٹا تھا اور ولید اس کے ماموں کا۔ سب کزنز میں کافی رونق افزا ماحول بن گیا تھا۔ ایمان نے تیز بھورے رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنی تھی۔ تاشا گلابی رنگ کے فراک میں چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے ہوئے تھی۔ ارسا کا فراک ایمان کے جوڑے سے ہم رنگ تھا۔ اپنی میچنگ پر وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ لڑکیاں اپنی انجوائمنٹ میں مصروف تھیں تو لڑکے آتش بازی میں۔ عمر البتہ بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ تھا، اور ایمان ینگ پارٹی کے ساتھ۔ عمر کی طبیعت سنجیدہ اور سوبر ہونے کے باعث وہ شوخ مزاج نہیں لگتا تھا، اور نہ شوخ مزاج لوگوں میں بیٹھتا تھا۔ دلہن کو اپٹن وغیرہ لگا کر اور باقی رسمیں کر کے سب فارغ ہوئے تو لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھ گئیں۔ ان کے سامنے لڑکے بھی اپنی ٹولی بنا کر بیٹھ گئے، اور یوں دونوں ٹیموں میں زبردست قسم کا سنگیت مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک بار لڑکیاں گانا گاتی اور پھر دوسری بار لڑکے۔ تاشا لڑکیوں کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا کون ہے؟ ڈھولکی کے دوران تاشا کو اپنے برابر سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس نے سرسری سا رخ موڑ کر دیکھا تو وہ کمل کی کوئی سہیلی تھی جو نابی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ کمل کا کزن ہے، اس کی پھپھو کا بیٹا۔ دوسری لڑکی بولی جس نے تیز جامنی رنگ کا فراک پہنا تھا، وہ کمل کے ننیالے رشتہ داروں میں سے تھی۔ پھپھو کا بیٹا؟ سنتے ہی تاشا کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے ذرا دور ایک کرسی پر بیٹھے عمر کو دیکھا، جو کسی سے بات کرتے ہوئے دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل ایک دم ہی دھڑکا تھا۔ اتنی سادگی میں بھی وہ کمال دکھ رہا تھا۔ تیز نیلے رنگ کا کرتا اور سفید شلوار میں وہ اتنا ہینڈسم تو لگ ہی رہا تھا کہ کسی بھی لڑکی کا دل اس پر آ جاتا۔ تمہیں بہت انفارمیشن ہے، پہلی لڑکی نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ اتنے ڈیشنگ لڑکی کے بارے میں تو پہلی فرصت میں انفارمیشن رکھنی چاہیے، دوسری لڑکی جواباً بولی تھی، اور تاشا کا دل بے ساختہ اور زور سے دھڑکا تھا۔ عمر پر کسی اور کی نظر تھی۔ یہ بات تاشا کو فکر اور پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے ان لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز محسوس کر کے اپنی نگاہیں اس جانب موڑی تو ایمان کے مسکراتے چہرے پر نظر پڑی۔ ایک دم ہی تاشا کا منہ بن گیا تھا۔ وہ ولید کی کسی بات پر نگاہیں جھکا کر مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے ولید کے کان میں کچھ کہا اور دونوں ہنسنے لگے۔ پتہ نہیں ایسا بھی کیا ہے اس بھوت میں جو دونوں بیوقوف لڑکیاں اسے تاڑ رہی ہیں، وہ دل ہی دل میں برے برے منہ بنا کر سوچنے لگی۔ ویسے اس کا بڑا بھائی بھی اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے، اور وہ ابھی تک سنگل ہے۔ وہ دیکھو وہ رہا، دوسری والی پھر بولی۔ اب کی بار تاشا کا سانس اٹکا تھا۔ وہ عمر کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تاشا کا سارا دھیان گانے سے ہٹ کر ان کی باتوں کی طرف ہو گیا۔ دیکھنے میں تو وہ بھی اچھا خاصا ہے، ایسا کرو اسے تم لے لو، مجھے تو یہ والا ہی چاہیے۔ اس نے عمر کے بارے میں تبصرہ کر کے ایمان کی طرف اشارہ کیا۔ جی نہیں، اس پر پہلے میری نظر پڑی ہے۔ وہ دونوں آپس میں ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے، جس کے فرشتوں کو بھی ان کی گفتگو کا علم نہ تھا۔ تاشا کو ایک طرف تسلی ہوئی کہ ان کا دھیان عمر پر نہیں ہے، مگر بار بار ایمان کے لیے ان دونوں کو بحث کرتا سن کر دل ہی دل میں اسے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ آخر ہے کیا اس فضول انسان میں؟ وہ تھوڑی دیر باہر بابر اور ولید کے ساتھ سب کے بیچ میں بیٹھ کر گانے والے کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تاشا لڑکیوں کے گروپ میں بیٹھی تھی۔ ایمان کی نظر اس کی جانب اٹھی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر عجیب و غریب تاثرات کے ساتھ۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر ایمان کے ہونٹوں کا کنارہ ایک جانب سے اوپر کو اٹھا تو اس نے منہ بنا کر نگاہیں پھیر لی۔ ایمان کو اس کا یہ انداز سمجھ نہیں آیا۔ اس کی مسکراہٹ ایک دم تھمی اور وہ تاشا کے نظر انداز کرنے پر الجھا تھا۔ مقابلے کے اختتام پر نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکے جیت گئے، اور لڑکیوں نے ان پر بے ایمانی کا الزام لگا کر شور مچا دیا۔ وہ کسی صورت بھی اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ایمان اس شور شرابے سے اٹھ کر کمروں کی جانب چلا گیا، اور ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچی سے نیند میں اسے اپنے ہاتھوں پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔
تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی. اپنے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے وجود کو دیکھ کر وہ یکدم گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ چھٹکا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نیند کی غنودگی کو بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ خود کو حتی المقدور ارسا سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے اٹھ کر بیٹھنے پر وہ تھپ سے اس کے برابر بیٹھ گئی اور اس کا بازو تھام کر کندھے پر سر ٹکا دیا. تم اندر آ گئے تھے تو میں باہر کیا کرتی؟ ایمان نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. دماغ درست ہے تمہارا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ اسے اتنے بے باک انداز پر جھڑک رہا تھا مگر وہ اس کی ڈانٹ کا برا منائے بغیر مسکرا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی, کیا ہوگا؟ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں تم سے محبت نہیں کرتا ارسا, اور یہ بات میں تمہیں آج آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں. اس کے بعد تم میرے راستے میں مت آنا. اسے جواب دے کر وہ وہاں سے جانے لگا تو ارسا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا بازو جکڑ لیا. میری محبت کیوں نظر نہیں آتی تمہیں؟ کیوں مجھے اس طرح نظر انداز کر کے تکلیف دیتے ہو؟ اس کی آواز بھیگ گئی تھی. میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو. وہ چڑ گیا تھا. اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا. دل پہ کسی کا اختیار تو نہیں ہوتا نا؟ وہ دبا دبا سا چیخی تھی. دل پہ اختیار نہیں ہوتا لیکن عمل پر اختیار ضرور ہوتا ہے. یہ جو بہانے سے ادائیں دکھاتے ہوئے تم میرے قریب آ جاتی ہو, یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک مرد ہوں, کوئی فرشتہ نہیں ہوں, تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں. اتنی بے خوفی سے تنہائی میں کیوں آتی ہو میرے پاس؟ خود سے اس کا تنفر تیز ہو گیا تھا. ارسا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے. میں محبت کرتی ہوں تم سے, اور محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. یہ تم جیسا خود غرض لوگوں نے مشہور کر دی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. اصل مقولہ یہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہونا چاہیے. جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں اور محبت کے بھی. جنہوں نے جائز اور ناجائز کی تمیز ہی ختم کر دی, انہیں کیا معلوم محبت کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ اپنا دماغ درست کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ جائے. یہ کہہ کر وہ رکا نہیں مگر جاتے جاتے دروازے پر تاشا سے اس کا زبردست قسم کا ٹکراؤ ہو گیا تھا. اف, جنگلی دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ تاشا نے اس کی صورت دیکھتے ہی اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے چڑھ کر کہا تھا, جو ایمان کے کشادہ سینے پر پتھر کی طرح لگا تھا. مجھے نظر نہیں آ رہا تھا تو تم دیکھ لیتی. ارسا کی وجہ سے وہ تاشا پر بھی غصہ ہونے لگا تھا. ہٹو بدتمیز. اسے جھڑک کر ایک طرف دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گئی تو ایمان باہر نکل گیا. فنکشن ختم ہو چکا تھا. سب مہمان اپنی اپنی منزلوں کی جانب روانہ ہونے لگے. جو ان کے گھر میں ٹھہرے تھے وہ واپس لان سے اندر جانے لگے. سارے لڑکے مل کر اسٹیج اور لان سے فالتو سامان سمیٹنے لگے تو ایمان بھی ان کے ساتھ لگ گیا. تھوڑی دیر تک آدھی عوام عام ہولیے میں واپس بھی آ چکی تھی. بچوں کے کپڑے ان کے ماؤں نے تبدیل کر دیے تھے. کچھ سو چکے تھے اور کچھ کھیل کود میں مصروف اندر باہر ہو رہے تھے. لان سے سارا فالتو کچرا وغیرہ صاف ہو گیا تو اسٹیج کی سجاوٹ بدلنے کی باری آئی. اگلے روز مہندی کی تقریب تھی اور اس کے لیے دوسرے پھولوں سے اسٹیج سجنا تھا. ماؤں کی سجاوٹ کی چیزیں ایک ایک کر کے اسٹیج سے اتاری جا رہی تھی. مائیوں کی سجاوٹ کی چیزیں ایک ایک کر کے اسٹیج سے اتاری جا رہی تھی. ایمان پھولوں کی لڑیوں والا ٹوکرا اٹھا کر اندر لے جا رہا تھا جب ارسا دوبارہ اسے راستے میں مل گئی. ایمان, میرے ساتھ ایک پکچر تو بنوا لو. دیکھو آج تو ہم نے ڈریسز بھی میچنگ پہنے ہوئے. چہک کر کہتے ہوئے اس نے اپنے فون کا کیمرہ آن کر لیا تھا اور سیلفی لینے کے لیے اس کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی تو ایمان نے اسے غصے سے گھورا. اس کے چہرے پر ذرا بھی ایمان کی کچھ دیر پہلے والی ڈانٹ کا تاثر نہیں تھا. دیکھ نہیں رہی ہوں کہ کام کر رہا ہوں میں؟ اسے ایک طرف سے پرے دھکیلتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا. ارسا نے غصے سے وہیں کھڑے کھڑے اپنا پاؤں پٹکا. کوئی بات نہیں ایمان احمد, بچ کر کہاں جاؤ گے؟ تم بھی یہی ہو اور میں بھی. دیکھتی ہوں کب تک بچتے ہو تم مجھ سے. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی. سارے سامان کو سمیٹنے کے دوران ارسا نے کتنی بار پھر ایمان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ دوبارہ اکیلا ہوا ہی نہیں, کیونکہ جہاں وہ ایمان کو اکیلا دیکھتی تھی اس کے پاس آ دھمکتی تھی. وہ سارا وقت بابر اور ولید کے ساتھ ہی رہا, ان سے گپ شپ بھی کرتا رہا اور ساتھ مل کر کام بھی کرواتا رہا. ارسا مایوس ہو کر بلاخر چلی ہی گئی. خدا خدا کر کے سارا پھیلاوا سمٹا تو سب کو سونے کا خیال آیا. کمروں میں ساری جگہ فل تھی. خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے بھی تھے جبکہ مردوں کو بھی کمروں اور لاؤنج میں سونے کی جگہ مل گئی تھی. ایمان, بابر اور ولید سونے کے لیے جگہ ڈھونڈنے آئے تو کوئی جگہ نہ ملی. گھر کے اندرونی حصے والی ساری جگہ ہی مہمانوں سے پر تھی. وہ تینوں واپس لان میں آ گئے اور بابر نے اسٹیج پر چادریں بچھا کر ان تینوں کے لیے سونے کی جگہ بنا لی. پہلے بابر لیٹا, پھر ایمان اور اس کے ساتھ ہی ولید بھی وہیں لیٹ گیا. کل ہم بازار چلیں گے انار لینے. باہر بابر کو لیٹے لیٹے اچانک ہی یاد آیا تھا. کیوں, پہلے والے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ ولید نے جواباً پوچھا. ختم تو نہیں ہوئے لیکن کل مہندی کا کچھ دوسرا سامان بھی لینے جانا ہے. فیروزہ خالہ نے نئی لسٹ تھما دی ہے. لڑکیوں کے بھی پورے نخرے ہیں بھئی, ایک بار کی چیز کو دوبارہ استعمال کرنا توہین سمجھتی ہیں. وہ آپس میں باتیں کرنے لگی. ایمان خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا. تم بھی چلو گے نا ساتھ؟ ولید نے ایمان کو مخاطب کر کے پوچھا. ہاں, نیکی اور پوچھ اسی بہانے سرگودا بھی گھوم لیں گے. ایمان نے رضامندی دے دی تھی. بابر اور ولید سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی. اگلے دن کی پلاننگ کرتے کرتے وہ سو گئے تھے. اگلا دن بہت افراتفری لیے ہوئے تھا. سب خواتین اپنی اپنی تیاری میں مگن تھی. کوئی چہرے پر ماسک لگا کر بیٹھی تھی تو کوئی فیشیل کروا رہی تھی. شادی والا گھر کم اور بیوٹی پارلر زیادہ لگ رہا تھا. جہاں بڑے پیمانے پر رنگ و روغن کا کام جاری تھا, دلہن سے زیادہ مہمان خواتین خوبصورت لگنے کے چکر میں تھی
کسی نے پارلر جانا تھا تو کسی نے درزی کے پاس۔ لڑکے سبھی تقریباً مصروف تھے، کسی سے کچھ منگوایا جا رہا تھا اور کسی کو پک اینڈ ڈراپ سروس کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ بابر، ولید اور ایمان تینوں ناشتہ کرتے ہی آنکھ بجا کر کھسک گئے تھے۔ بابر بائک چلا رہا تھا اور ایمان اور ولید اس کے پیچھے بیٹھے تھے۔ پہلے تینوں لڑکے لسٹ والا سامان لینے مطلوبہ دکان تک پہنچے اور سارا سامان خرید کر انہوں نے ولید کو سامان دے کر گھر بھیجا اور بابر ایمان کو لے کر ایک پان والے کے کھوکھے بھی آ گیا۔ آج تمہیں سرگودا کا خاص پان کھلاتے ہیں، کیا یاد کرو گے سرگودا والوں نے کیسی مہمان نوازی کی تھی؟ اس نے پان والے کو آنکھ ماری اور اسپیشل والا کہہ کر پان بنانے کا کہا۔ باتیں کرتے کرتے پان بھی بن گیا۔ بابر نے ایک پان ایمان کی طرف بڑھایا اور دوسرا اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے 3 ڈبیاں سگریٹ کی بھی اٹھا لی۔ پان والے کو پیسے دے کر وہ وہیں رکے، ولید کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر بعد وہ آ گیا۔ اف یار، یہ عورتیں بھی کیا مخلوق ہیں، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر نکلا۔ رشیدہ آنٹی نے تو میرا بازو ہی پکڑ لیا تھا کہ ابھی درزی کے پاس جانا ہے، کیونکہ اس نے 2 شیڈ ہلکی پائپنگ لگا دی ہے۔ یار 6 گھنٹے بعد فنکشن ہے، درزی اب کیا ان کی قمیض ادھیڑ کر ان کی پسند کی پائپنگ لگائے گا؟ توبہ ہے یار۔ بابا نے ہنستے ہوئے ایک سگریٹ کی ڈبی سی اسے تھمائی۔ یہ لے تیرے انار۔ ایمان نے اس کے الفاظ پر چونک کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ یہ انار ہیں؟ بابر اس کے تو اس نے تھامنے کی بجائے نفی میں سر ہلایا۔ بھیا نے دیکھ لیا تو اس نے ہاتھ سے گردن کٹنے کا اشارہ کیا۔ نہیں دیکھ رہے تمہارے بھیا، یہاں تو پی سکتے ہو، ہم بھی ایسے ذرا کر لیتے تھوڑی سی عیاشی، ہمیں کون سا گھر والوں سے آفیشیل پرمٹ ملا ہوا ہے۔ اس نے ڈبی کھول کر ایک سگریٹ ایمان کو دیا، دوسرا اپنے منہ میں دبایا۔ اشارے سے ولید سے لائٹر مانگا اور پھر باری باری تینوں نے اپنی اپنی سگریٹ جلا کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ آج رات موقع دے کر ہم تینوں چھت پہ سگریٹ پارٹی کریں گے، اور جلال کو کوئی نہ بتائے، ولید نے کہا تو ایمان کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیوں؟ ہماری اس سے شروع سے ہی نہیں بنتی، خواہ خواہ پنگے کرتے ہیں ہم سے، تمہارا کزن ہے پر برا مت ماننا، بابر نے کہا تو ایمان مسکرایا۔ میں کیوں برا مانوں گا، میری خود نہیں بنتی اس سے، ایمان نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر تینوں کے چہروں پر ایک ساتھ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سگریٹوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے انہوں نے باواز بلند چیز کہا اور لمبا کش کھینچا۔ باتوں کے دوران 2-4 سگریٹ پھونک کر وہ بازار گھومنے نکل گئے۔ راستے سے دہی بلے اور فروٹ چاٹ کھا کر آخر میں الائچی سپاری چباتے ہوئے وہ تینوں واپس گھر آ گئے تھے۔ 4 بج ہی گئے تھے۔ لڑکے سب مل کر لان کی سجاوٹ میں مصروف تھے، جسے مہندی کے فنکشن کے حساب سے دوبارہ سجایا جا رہا تھا۔ ان تینوں نے بھی خود کو مصروف کر لیا۔ جلال بیچ بیچ میں آنکھ بچا کر وہاں سے ہٹ جاتا تھا اور عورتوں میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ 1-2 بار اس نے تاشا سے فری ہونے کی کوشش کی تو اس نے مکمل نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد کبھی وہ کسی لڑکی سے فری ہو کر گپیں لگاتا اور کبھی کسی لڑکی سے۔ تاشا کے نو لپ سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہاں اتنی لڑکیاں تھیں کہ اس کی انٹرٹینمنٹ ہو رہی تھی۔ اسٹیج اور لان کی سجاوٹ مکمل ہو گئی تو آہستہ آہستہ مہمانوں نے آ کر نشستیں سنبھالیں۔ اب سجاوٹ میں مصروف لڑکوں کے تیار ہونے کی باری تھی۔ سب لڑکوں نے مہندی کے جوڑوں کے ساتھ گلے میں سبز اور سنہری رنگ والا مہندی کا دوپٹہ ڈال رکھا تھا۔ کچھ دیر میں کمل کو مہندی کی دلہن کی طرح سجا کر دوپٹے کے سائے میں اسٹیج پر لایا گیا۔ دلہن کی اپنی کزنس بہت تھیں، تاشا خود ہی آگے نہیں بڑھی، مگر لڑکیوں نے اس کی جگہ بھی بنا دی۔ وہ سب سے آخر میں دوپٹے کا کونا پکڑے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ سرخ اور زرد امتزاج کا کامدار لہنگا پہنے، کندھے پہ دوپٹہ ٹکائے، بالوں کی فرنٹ چوٹی میں سنہرے رنگ کا پراندہ ڈالے، کانوں میں پھولوں کے بالے اور ایک کلائی میں چوڑیاں، دوسرے میں پیلے اور سفید پھولوں کے گجرے پہنے، وہ سب سے الگ اور بہت حسین لگ رہی تھی۔ دلہن کو اسٹیج پہ بٹھانے کے بعد وہ سب لڑکیوں کے پیچھے اسٹیج سے نیچے اتری تو اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے عمر پر پڑی، جو عمران ماموں سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی دوسرے سب لڑکوں کی طرح سفید رنگ کا کرتا اور شلوار پہن رکھی تھی۔ تاشا کی نظروں نے بے ساختہ عمر کی اس شبیہ کو اپنی پتلیوں میں محفوظ کرنا چاہا۔ وہ کئی لمحے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی، مگر کسی لڑکی نے ساتھ سے گزرتے ہوئے انجانے میں اسے ٹہوکا دیا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ ارد گرد کی رونق کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے لگی۔ ایمان کا سامان عائشہ کے پاس اسی کے کمرے میں تھا۔ عائشہ نے اسے جوڑا استری کر کے بھجوا دیا تھا۔ سب لوگ باہر آ چکے تھے، کمروں کی طرف ابھی قد ہی لوگ تھے۔ سب سے آخر میں وہی تیار ہو کر نکلا تھا۔ اس کی سفید سوٹ کی قمیض کے دونوں کندھوں اور گلے پر آف وائٹ دھاگے سے کڑھائی ہوئی تھی۔ یہ سوٹ ایمان نے بہت شوق سے بنوایا تھا۔ وہ کمروں کی طرف سے نکل کر لان کی طرف آتا ہوا اتنا جاذب نظر لگ رہا تھا کہ نفیسہ نے دور سے ہی دیکھ کر اس کی بلائیں لے لی تھی۔ جیسے ہی اس نے لان میں قدم رکھا، بہت سی آنکھیں اس کی جانب اٹھی تھی۔ تاشا کے ساتھ کھڑی عرسا کی نظریں فوراً کسی مقناطیس کی طرح ایمان کے چہرے سے چپک گئی تھیں۔ ان میں ایک انوکھی اور اترنگی چمک عود آئی تھی۔ کئی دوسری لڑکیوں نے بھی اس کی جانب توجہ طلب اور ستائش بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ باقیوں کی پرستائش نظروں سے انجان وہ تاشا کو دیکھ کر دھیما سا مسکرایا اور اسی جانب بڑھنے لگا۔ تاشا کو اسے مسکراتا دیکھ کر شدید غصہ آیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ایمان سے کچھ کھچی کھچی سی تھی۔ عمر کو دیکھ کر اس کا جو موڈ ٹھیک ہوا تھا وہ ایمان کو دیکھ کر پھر سے خراب ہو گیا۔ پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا مجھ سے جو سزا کے طور پر ہر جگہ یہ جین نظر آ جاتا ہے۔ دل ہی دل میں ایمان کو کوستے ہوئے اس نے نگاہوں کا زاویہ بدلا تو نظر ایک بار پھر عمر پر جا کر ٹھہر گئی، مگر اپنی نگاہوں کا راز چھپانے کے لیے اسے عمر پر سے نظریں ہٹانی پڑی، جس کی وجہ سے اس کا کوفت زدہ چہرہ ایمان کی نظروں میں آ گیا تھا۔ تاشا کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور ساتھ کھڑی عرسا بھی نظر آ گئی تھی۔
اسٹیج کی طرف جاتے جاتے وہ ایک دم راستہ بدل گیا۔ عرصا نے اس کی بے رخی محسوس کر لی تھی، مگر سب کے سامنے وہ کھل کر کچھ کر نہیں سکتی تھی، لہٰذا چپ چاپ وہیں کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر تک ایمان پورے لان میں گھومتا رہا اور سب مہمانوں سے سلام دعا کرتا رہا۔ شکر تھا کہ عمر عمران ماموں کے ساتھ شادی کے بکھیڑوں میں مصروف تھا، اس لیے ایمان کو مکمل آزادی میسر تھی۔ مہندی کی رسمیں شروع ہو چکی تھی تو عبید اسے زبردستی اپنے ساتھ اسٹیج کے پاس لے گیا، جہاں ینگ پارٹی کا جھمگٹا بنا ہوا تھا۔ عبید ولید کا چھوٹا بھائی تھا۔ اسٹیج کی ایک طرف لڑکے تھے اور دوسری طرف لڑکیاں، جو باری باری اسٹیج پر جا کر دلہن کو مہندی لگا رہے تھے۔ بڑے بزرگ اور شادی شدہ افراد رسم کر چکے تھے اور اب جوانوں اور کنواروں کی باری تھی۔ سب سے پہلے عمر نے اسٹیج پر قدم رکھا تو دوسری جانب سے تاشا فوراً آگے بڑھی۔ عمر نے دلہن کو مبارکباد دی، اس کی ہتھیلی پر مہندی لگائی اور ایک مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا اور وہ پیسے سامنے رکھی ٹوکری میں ڈال دیے۔ اس کی تقلید میں تاشا نے بھی یہی عمل دہرایا۔ پھر دونوں سامنے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ کیمرے کا فلیش چلا، تصویر بنی اور پھر عمر اٹھ کر اس اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ تاشا ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، اسے نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے ایمان فوراً سے عمر کی سابقہ جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ تاشا کے ساتھ ایک تصویر میں آنے کا تھا، مگر اسے اسٹیج پر چڑھتا دیکھ کر ہی تاشا اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئی۔ اس کا گریز اور نظر انداز کرنا ایمان کو بہت شدت سے محسوس ہوا تھا، مگر ایسا کوئی بھی تاثر اس نے اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا۔ تاشا کی جگہ عرصا آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دھیان نہ دے سکا کہ دوسری جانب کون آ کر بیٹھا ہے۔ کیمرے کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کمل کو مٹھائی کھلائی اور دھیمی آواز میں اسے مبارکباد دی اور پھر تصویر بننے کا انتظار کیے بغیر اسٹیج سے اتر گیا۔ چند قدم آگے چل کر وہ رکا تو کسی نے صورت سے سامنے آ کر اس کے منہ میں پورا گلاب جامن ٹھوس دیا۔ اس حرکت کی کٹتی دھرتی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چھائی حیرت فوراً غصے میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے سنا ہے کہ دلہن کا جھوٹا کھانے سے جلدی شادی ہو جاتی ہے۔ عرصا کی اس قدر بے باک حرکت اور جملے پر سب کزنس ہنسنے لگی، جبکہ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا تو اسے عرصا کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی، مگر لحاظ کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہ بولا۔ ایک عمر بھائی کو بھی کھلا دو، ہماری جنریشن کے بزرگ ابھی تک کنوارے ہیں یار، کسی کو خیال ہی نہیں۔ یہ جلال تھا۔ کئی لوگوں کا کہا ایک ساتھ بلند ہوا تھا۔ ایمان کو نہ ہنسی آئی تھی اور نہ یہ مذاق اچھا لگا تھا۔ منہ میں ٹھوسی مٹھائی نگلتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس وقت وہ دوہری پریشانی کا شکار تھا، ایک تاشا کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے اور دوسرا عرصا کی وجہ سے، مگر سب کی موجودگی کا لحاظ کر کے وہ خاموش ہی رہا، کیونکہ وہاں خاندان کے سبھی لوگ موجود تھے اور لوگ تو باتوں کا بتنگڑ بنانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ویسا کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا تھا۔ باری باری اسٹیج پر سب لوگ رسم کرنے کے لیے جا اور آ رہے تھے۔ وہ اسٹیج سے ذرا فاصلے پر رکھی ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عرصا اس کا پیچھا ضرور کرتی اگر وہ ٹیبل خالی ہوتی۔ تیز چمکتی روشنی اور بھٹکی ہوئی ذہنی روح کے باعث وہ ٹیبل پہ بیٹھی خواتین کو قریب جا کر ہی دیکھ پایا تھا۔ وہاں عائشہ اور تاشا بیٹھی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اسے اپنے سامنے بیٹھتے دیکھ کر تاشا کو اندر ہی اندر پھر سے غصہ آیا تھا، جس کا برملا اظہار وہ کر چکی تھی۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اسے تاشا کا بلا وجہ کا غصہ ہونا سمجھ نہیں آیا۔ خود اس کا اپنا ذہن اس وقت عرصا کی وجہ سے شدید الجھن اور پریشانی کا شکار تھا۔ اتنی شاندار تقریب میں بھی اس کا موڈ خاصا خوشگوار نہیں تھا۔ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ یہی جگہ ملی تھی تمہیں بیٹھنے کے لیے۔ اسے غصے سے گھور کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اسے کیا کہا؟ ایمان نے اچھمبے سے اس کے پشت کو گھورتے ہوئے عائشہ سے سوال کیا۔ تاشا اسے نہ صرف نظر انداز کر رہی تھی بلکہ اس پہ غصہ بھی نکال رہی تھی۔ وہ بلا وجہ جلال والی بات کو لے کر اس سے ناراض ہو رہی تھی۔ لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی پھر سے؟ عائشہ نے مشکوک نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ نہیں، وہ حیران پریشان سا جاتی ہوئی تاشا کو دیکھ کر بولا۔ عرصا کو بھول کر اسے اب دوسری پریشانی لگ گئی تھی۔ پھر وہ ایسا کیوں بہیو کر رہی ہے تمہارے ساتھ؟ عائشہ کا انداز تفتیشی افسر والا تھا۔ اس کے سوال پر ایمان نے نظریں عائشہ کی طرف گھمائیں تو اندازہ ہوا کہ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہے، جیسے چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایمان نے فوراً اپنے تاثرات بدلے۔ مجھے کیا پتا، صبح ناشتے میں کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، ویسے بھی دماغی توازن خراب ہے اس کا۔ ایمان نے انتہائی معصومانہ انداز اپنایا۔ اس کے شریر انداز پر عائشہ نے اس کے بازو پر ایک ہلکی سی دھپ لگائی۔ کیوں تنگ کر رہے اس کو؟ میں نے کب کیا؟ وہ احتجاجاً کہتا ہوا بازو سے ہلانے لگا۔ پھر تم اس کے پیچھے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ تاشا کے مطابق وہ اس کا پیچھا ہی تو کر رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے نہیں جا رہا، شادی والا گھر ہے یار، کسی نہ کسی بہانے سے آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ جہاں سب کھڑے ہیں وہاں مجھے بھی کوئی نہ کوئی کھینچ کر لے جاتا ہے، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ ایمان نے خود پر لگایا الزام مٹانے کی کوشش کی تھی۔ کسی حد تک وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ کوئی تو بات ہے، وہ ایسی نہیں تم سے چڑ رہی ہے۔ عائشہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو سال کے 365 دنوں میں سے 360 دن مجھ سے چڑی رہتی ہے، اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ عائشہ کی اب تک تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مشکوک نظروں سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، جیسے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچھا، میں جا رہا ہوں غائب ہونے، یہاں شور شرابہ ہے بہت، کوئی میرا پوچھے تو بتانا مت، اور جب کھانا لگے تو مجھے میسج کر دینا۔ وہ آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے بولا اور وہاں سے اٹھ کر پہلے تاشا کے قریب پہنچا۔ وہ سنبل سے باتوں میں مگن تھی۔ ایمان نے خاموشی سے اس کے پشت پر کھڑے ہو کر اس کی چوٹی کو ایک جھٹکے سے کھینچا۔ جھٹکا لگنے پر تاشا نے مڑ کر پہلے شوق اور پھر کھا جانے والی نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ وہ اسے زبان دکھاتا وہ فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ دل ہی دل میں اسے سلواتے سناتی وہ اس کے پیچھے جانے لگی تھی، مگر سامنے سے آتے عمر پر نظر پڑی تو وہیں رک گئی۔
وہ اس کے قریب سے گزر کر آگے نکل گیا تھا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ بظاہر وہ سنبل سے بات کر رہی تھی مگر اس کی نظریں مسلسل کسی کی تلاش میں یہاں سے وہاں بھٹکنے لگی تھیں۔ وہ سب کی نظروں سے بچتا بچاتا وہ چھت پر آ گیا۔ یہاں سے نیچے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے لان پر ڈالی تھی جہاں سب لوگ اپنی اپنی انجوائمنٹ میں لگے تھے۔ ایک طرف شائستہ اور نفیسہ فیروزہ ممانی کی کسی رشتہ دار سے باتیں کر رہی تھی اور دوسری طرف عائشہ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا کہ وہ فنکشن کو خوب انجوائے کر رہی ہے۔ عمر کو اس نے عمران ماموں کے کسی سسرالی رشتہ دار بزرگ سے باتیں کرتے دیکھا تھا، اور تاشا اسٹیج کے پاس باقی لوگوں کی جھرمٹ سے ذرا سا ہٹ کر کھڑی سنبل سے بات کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا، اس کی نظریں یہاں وہاں بھٹک رہی تھی جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ ایمان کے دل میں تتلیاں سی اڑنے لگی تھیں۔ کیا وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی؟ اس خیال کے آتے ہی ایمان کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نظر انداز کرتے ہو؟ لو، ہٹ جاتے ہیں نظروں سے۔ انہی نظروں سے ڈھونڈو گے نظر ہم جب نہ آئیں گے۔ ایمان نے اپنی نظریں اس پر جما دی اور دلچسپی سے اس کے چہرے کا ایک ایک اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا جو اس کے ہونٹوں پر بہت خاص مسکراہٹ سجی تھی، جو تاشا کو دیکھ کر ہی آتی تھی۔ سنبل سے بات کرتے کرتے تاشا نے اپنی نگاہیں ایک جانب کو موڑی تو ایمان نے اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھرتے محسوس کیے تھے۔ اس کی بے چینی بھی ایک دم ہی ختم ہوئی اور چہرے پر مکمل سکون چھا گیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ ایمان نے الجھی نظروں کے ساتھ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس جانب کون تھا۔ تاشا کے چہرے پر رنگ بکھیرنے والے ذریعے کو دیکھ کر اس کا دل ایک دم بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے دل میں اڑتی تتلیاں ایک دم سے اڑتے اڑتے مر کر گرنے لگی تھیں۔ وہ عمران ماموں کے سسرالی رشتہ دار کے ساتھ محو گفتگو عمر کو جن نظروں سے دیکھ رہی تھی ان کا مفہوم سمجھنے میں ایمان کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ